بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو نصاب کا ایک درس جس کا عنوان ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے اس درس کو 2 کلاسز میں بانٹ دیا ہے، 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم اس کا کلاس فرسٹ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا پہلا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ایسے بزرگ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ایسے بزرگ سے واقفیت حاصل کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے میں صرف کی، جس نے اپنی تمام عمر اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ تو اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ تو اس کی زندگی کا مشن تھا لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنا، لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اور اس کے پیچھے جس کا مقصد تھا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، اس کا مقصد تھا۔ تو اس مشن اور مقصد کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اپنی ساری زندگی لوگوں پہ قربان کر دی، لوگوں پہ نچھاور کر دی۔ اس نے اپنے نفس کے خواہشات کو ترک کر کے، اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ اور ہمیں کیوں اس درس میں اس کی زندگی سے واقفیت یا اس کی سوانح پڑھنی کیوں ضروری ہے، کیوں ہمارے اس نصاب میں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے کافی احسانات ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کشمیر میں یہاں کے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، انہوں نے یہاں کافی محنت کی، انہوں نے یہاں لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے میں کافی محنت کی، لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں کافی محنت کی۔ اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے پیچھے کس نے یہاں آ کر کام کیا، کس نے یہاں آ کر لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری تھا، ہمیں اس سے واقفیت ضروری ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوانح زندگی کو اس نصاب میں رکھا گیا ہے، کیونکہ لازم ہے ہمیں کہ اس ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم پر جس کے احسانات ہیں تو ہمیں کم سے کم اس کی زندگی سے واقفیت ہونا ضروری ہے، ہمیں اس کی زندگی کو سمجھنے اور اس کی زندگی سے نصیحت اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم موضوع پہ آتے ہیں۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نام
नामी सईद अली था। इनका नाम जो था वो सईद अली था। जो बचपन में इनका नाम रखा गया वो सईद अली था। शाही हमदान रहमतुल्लाह, अमीर कबीर, अली सानी और अमीर उनके अलकाब हैं। ये अलकाब लक़ब के जुम्मा हैं, उनके अलकाब हैं। लोग इन अलकाबों से इनको पुकारते हैं। वो 12 रजब 714 हिजरी में बमुताबिक 12 अक्टूबर 1314 ईस्वी को हमदान में पैदा हुए। यानी शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह 12 रजब था, इस्लाम का महीना था, 1714 हिजरी, और अंग्रेज़ी डेट के मुताबिक 12 अक्टूबर 1314 ईस्वी को हमदान में पैदा हुए। हमदान में पैदा होने की वजह से इनके नाम के साथ हमदानी लिखा जाता है। तो शाही हमदान जो है, हमदान इनके नाम के साथ क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये हमदान में पैदा हुए, तो इसलिए इनके नाम के साथ हमदानी लिखा जाता है। शाही हमदान का शजर नसब 18वें पुश्त में हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह से मिलता है। पुश्त नस्ल को कहते हैं। तो शाही हमदान का जो शजर नसब है, जो इनका नस्ल है, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मिलता है। हज़रत अली जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारी ख़ास था। उनके वालिद का नाम सैयद शहाबुद्दीन था। यानी शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम सैयद शहाबुद्दीन था, जो खुद भी एक आलिम दीन थे। यानी शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह का बाप भी आलिम दीन थे। शाही हमदान 12 साल की उम्र ही में तमाम दीनी अलूम और तरीक़त व हकीकत से बहरवर हुए, यानी आगाह हुए। इन्होंने वक़फ़त हासिल की। शाही हमदान 12 साल की उम्र में ही उन्होंने तमाम दीनी अलूम, तरीक़त, हकीकत इनसे वक़फ़त हासिल की। उन्होंने इस इल्म से आगाही हासिल की। उन्होंने इस इल्म से मनवर हो गए। तो उन्होंने अरबी और फ़ारसी ज़बानों का भी गहरा मुताला किया है। इन्हें दोनों ज़बानों पे दस्तरस थी, अरबी ज़बान पे भी और फ़ारसी ज़बान पे भी। उन्होंने इसका गहरा मुताला किया है। वो ज़िंदगी भर दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में ही सर्फ की है। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी की खिदमत में ही गुजारी। शाही हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो इस बुज़ुर्ग ने हमारी इस वादी में, हमारी इस सरज़मीन में इस्लाम फैलाने में काफ़ी मेहनत की है। आज हम इस वादी को मुस्लिम आबादी से देख रहे हैं। आज हमें हर जगह मुसलमान ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसने मेहनत की है?
وہ یہی بزرگ تھے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، جس نے یہاں آ کر اسلام پھیلایا، جس نے یہاں کے لوگوں پہ کافی محنت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی تھا، آج ہمیں مسلمان کی آبادی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہاں تعداد کثیر تعداد، زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہے، کثیر یعنی زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، اس نے یہاں پہ محنت کی ہے، اس نے یہاں کے لوگوں پہ محنت کی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے، اس نے اپنی زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے، لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کرنے میں گزارے ہیں۔ وہ ایک شہر سے آ کے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے 21 سال اسی سلسلے میں گزارے ہیں، اسی سیر و سیاحت میں انہوں نے گزارے ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا ہے۔ تو ان 21 سال میں انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا، مختلف ملکوں میں جا کر انہوں نے اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا، اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے، ہمدان میں سیاسی بدامنی کی وجہ سے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ تو سیاسی ہمدان میں جو سیاسی بدامنی تھی، اس سیاسی بدامنی کی وجہ سے امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ تو انہوں نے اس بدامنی کی وجہ سے اپنی آبائی وطن کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے، اپنی آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنی ہمدان کو چھوڑ کر، جن کا آبائی وطن تھا۔ تو انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تا قیامت تک مسلمانوں کی زبان پہ یاد رہے گا، وہ تا قیامت تک روشن رہے گا۔ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو کام کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے، کیونکہ ہم پر اس کے بہت احسانات ہیں۔ انہوں کی محنت کی بدولت سے آج ہم ماشاء اللہ مسلمان ہیں، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں تو ہم نے اس کی جو پیدائشی وطن، اس کے جو القاب سیکھے ہیں، انہوں نے کس زبان پہ مہارت حاصل کی ہے، کتنی عمر میں انہوں نے تمام دینی علوم اور طریق و حقیقت سیکھے ہیں، اور اپنی جو زندگی تھی وہ ان نے کس کام میں صرف کی ہے، اور کشمیر خاص کر ہمارے جو سرزمین ہے، تو یہاں اللہ کے دین کو پھیلانے میں انہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ ہم نے اس پہلے پیراگراف میں
سیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔